اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، ہم علاج کے باوجود صحت یاب کیوں نہیں ہوتے۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے حاضر خدمت ہے۔ میرے چینل کا نام ہے پاکش 2030۔ پاکش 2030 کے مینز ہیں پاکستان اور کشمیر۔ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور پاکستان چونکہ میرا ملک ہے، اس لیے پاکش کے نام سے میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں کہ ہم علاج کے باوجود جلد صحت یاب کیوں نہیں ہوتے۔ تو بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، تو مان لیجئے، جان لیجئے، اس لیے کہ ہماری علاج کی جو تربیت ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح آپ روزانہ دوا بار بار کھاتے ہیں، اسی طرح یہ اعمال بھی روزانہ بار بار کریں۔ بیماری آنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت برائے صحت بار بار پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا رب ہماری ضرور سنے گا اور ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ دن میں بھی اور کوشش کیجئے، تہجد میں بھی اٹھئے اور اپنے رب کو یاد کیجئے۔ روزانہ کی بنیاد پر بے شک 1 روپیہ 1 ریال ہی کیوں نہ ہو صدقہ کیجئے، آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو لوگوں کو دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اپنی بیماریوں کا صدقہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ شاید بھی چاٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں، اور ان 2 کاموں سے اللہ کریم اور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ من مٹائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹائیں گے، اور اجر عظیم سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیماریاں آزمائش ہوتی ہیں اور ہمیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور مومن تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، اور ہر نماز کے ساتھ کریں گے، اور ہر وقت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علاج بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ علاج کے بغیر جو ہے وہ بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ دعائے کاملہ بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ کے ہاں بھی گڑ گڑایا جائے۔ اصل تو اسی نے ہماری فریادوں کو بھی سننا ہے اور ہماری بیماریوں کو بھی شفا بخشنی ہے۔ تو وہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ہاں حاضر اور ناظر جان کر اس کی بارگاہ میں فریاد کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ دوران بیماری یہ دعا بار بار مانگیں اور قرآن کا ذکر بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ بھی بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو فرشتے زمین و آسمان کے اندر ہیں وہ بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تمہارے فلاں بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، فلاں گھر میں ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو ذکر آپ کو کرنا ہی چاہیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی آپ کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، کیونکہ
کلمہ ہی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور کلمہ ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ کیا آپ پاکش 2030 کو لائک نہیں کریں گے؟ کیا آپ پاکش 2030 کو دوسرے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے؟ کیا آپ پاکش 2030 کے متعلق کوئی بات نہیں بتائیں گے؟ کیا اس کے بارے میں اچھی رائے یا بری رائے سے نہیں نوازیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام جاننے والے اور مجھے لائک کرنے والے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے والے ضرور کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پاکش 2030 کو مت بھولیے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ اور ہم سب مل کر یہ انبیاء والا کام انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے رہیں گے، نیکیاں حاصل کرتے رہیں گے، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں گے، اور اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ کیا میں اور آپ اللہ ہی سے مانگیں گے نا؟ ضرور اللہ ہی سے مانگیں گے، اور اپنی بیماریوں کی شفا بھی اللہ ہی سے چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ تیار ہو نا؟ انشاءاللہ سبھی تیار ہو، مجھے معلوم ہے۔